گاؤں کے کنارے ایک چھوٹی سی کچی گلی میں روزانہ کی طرح ایک دبلا پتلا سادہ کپڑوں میں ملبوس نوجوان اپنی دودھ اور دہی کی دکان کھول رہا تھا۔ یہ احتشام تھا، وہی غریب مگر خوددار لڑکا جس کا ایک ہی فلسفہ تھا، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ گاؤں میں اس کی دکان سب سے چھوٹی، سب سے سادہ اور سب سے کم کمائی والی تھی، مگر اس کی ایمانداری کی دھوم خاموشی سے پھیل رہی تھی۔ احتشام نے دروازے کے پردے کو ایک طرف کیا، مٹی کا فرش پانی سے دھویا اور اسٹین کے برتن قطار میں رکھے۔ یا اللہ، آج کے دن میں برکت ڈال دے، پتلی سی آواز میں اس نے دعا کی۔ اس کے گھر کی حالت خراب تھی، ماں ہاجرہ بی بی بیمار تھی اور چھوٹا بھائی سفیان اسکول جانا چاہتا تھا، مگر کتابیں خریدنے کی استطاعت نہیں تھی۔ غربت نے احتشام کو بچپن سے ہی سمجھا دیا تھا کہ عزت دکھاوا نہیں، کردار سے آتی ہے۔ گاؤں میں ایک نیا جنون، وائرل ویڈیو۔ اس سال ایک نیا چرچا تھا، سوشل میڈیا۔ ہر دوسرا شخص ویڈیو بنا کر وائرل ہونے کا شوقین تھا۔ گاؤں کے کچھ لڑکے، عمران، ثاقب اور شیری، ہر وقت موبائل پکڑے گھومتے تھے۔ کبھی کسی غریب کا مذاق اڑاتے، کبھی کوئی مذاق کر کے ویڈیو بنا لیتے۔ وہ لڑکے اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ ایک دن انہی لڑکوں نے دکان کے باہر بیٹھے احتشام کو دیکھ کر اشارے کیے۔ اوئے، اس سیدھے سادے کو ویڈیو میں لاتے ہیں۔ ہاں ہاں، اس کی سادگی سے لوگ ہنسیں گے، ویڈیو چلے گی۔ شیری نے موبائل آن کیا اور کیمرہ احتشام کی طرف لے گیا۔ او بھائی، دودھ میں پانی کتنے فیصد ملاتے ہو؟ بتاؤ نا، وائرل ہو جاؤ گے۔ وہ طنز بھرے کہے لگا رہے تھے۔ احتشام نے مسکرا کر کہا، بھائی میں صرف وہی بھیجتا ہوں جو خود پی سکتا ہوں، جھوٹ سے وائرل ہو کر عزت نہیں بنتی۔ لڑکے پھر بھی باز نہ آئے۔ ثاقب نے آنکھ ماری، چلو چلو اسے چھیڑتے ہیں، گاؤں والوں کو مزہ آئے گا۔ شیری نے سامنے رکھا دودھ کا برتن جان بوجھ کر ٹھوکر مار کر گرا دیا۔ اوئے دیکھو، یہ جھوٹا ہے، دودھ میں کچھ تھا، رنگ بھی عجیب ہے۔ احتشام حیران رہ گیا، بھائی یہ تم نے خود… مگر ویڈیو میں یہی دکھا کہ دودھ گرتے ہی تھوڑا جھاگ سا اٹھا، جیسے کچھ ملا ہو۔ ویڈیو شام تک ٹک ٹاک پر چڑھا دی گئی۔ ملک والا پکڑا گیا، خالص دودھ بول کر لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ لمحوں میں ویڈیو وائرل، تبصرے شروع ہو گئے۔ اوہ، یہ دھوکے باز ہے، غریب ہونے کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا، گاؤں کا سب سے سستا دودھ اسی لیے دیتا تھا، ملاوٹ والا۔ احتشام کی سانسیں رک گئیں جب ایک گاہک نے آ کر کہا، بھائی اب ہم تم سے دودھ نہیں لیں گے۔ گاؤں کی فضا ہی جیسے بدل گئی۔ شام تک آدھے سے زیادہ گاہک چھوڑ چکے تھے۔ بھیڑ میں آوازیں تھیں، گاؤں کی بدنامی کر دی اس نے، ایسی حرکت غریب ہی کرتے ہیں، دکان بند کر دینی چاہیے اس کی۔ احتشام چپ کھڑا سب سنتا رہا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے نم تھی، مگر اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ میں نے کچھ نہیں ملایا، قسم ہے اللہ کی۔ لوگوں نے سنی انسنی کر دی۔ رات گھر آیا تو امی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، پتر یہ سب کیا ہوا؟ لوگ ویڈیو دکھا رہے تھے۔ احتشام نے ماں کے ہاتھ پکڑے، امی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، غلط ان کی ویڈیو ہے، اللہ گواہ ہے میں نے کبھی ملاوٹ نہیں کی۔ ماں نے اسے سینے سے لگا لیا، بیٹا اللہ نے سچ کو دیر سے چھپا کر رکھنا ہوتا تو یہ دنیا رہتی ہی نہیں، بس صبر کر۔ لیکن صبر بھی کب تک؟ اگلی صبح ویڈیو پر لاکھوں ویوز آ چکے تھے۔ گاؤں کے باہر کے لوگ بھی تبصرے کر رہے تھے، یہ سب ایکٹر ہوتے ہیں، غریب بن کر ہمدردی لیتے ہیں، اصل میں دھوکے باز۔ حتیٰ کہ گاؤں کے مولوی صاحب نے بھی کہا، احتشام اگر یہ سچ ہے تو توبہ کر لے۔ احتشام کانپ گیا، مولوی صاحب یہ جھوٹ ہے۔ لیکن جھوٹ کے شور میں سچ دب گیا۔ اسی دن ایک موٹر سائیکل اس کی دکان کے سامنے آ کر رکا۔ پیاری داڑھی والا نوجوان، صاف ستھرا لباس، چہرے پر وقار۔ السلام علیکم بھائی، میں فراز ہوں، ایک سوشل میڈیا رپورٹر۔ میں نے تمہاری وائرل ویڈیو دیکھی ہے، مگر مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ احتشام نے حیرانی سے اسے دیکھا، آپ کو کیوں ایسا لگا بھائی؟ سب تو مجھے ہی مجرم سمجھ رہے ہیں۔ فراز نے آہستہ کہا، جس طرح دودھ گرا اور جو جھاگ بنا، وہ کیمیکل کا جھاگ نہیں تھا، وہ پانی کا بھی نہیں تھا۔ وہ ویڈیو میں ٹائم لائن میں کٹ بھی ہے، یعنی ایڈیٹڈ۔ احتشام کی آنکھوں میں امید کی چمک جاگی، بھائی آپ سچ میں ایسا سمجھتے ہیں؟ صرف سمجھتا نہیں، میں اس کا ثبوت بھی نکال سکتا ہوں۔
میں سچ کی رپورٹنگ کرتا ہوں، ایک غریب کی بدنامی پر خاموش نہیں رہ سکتا میں۔ احتشام کے دل میں جیسے روشنی سی داخل ہوئی۔ فراز نے اگلے ہی دن دوبارہ دکان پر آ کر کہا، بھائی کیا میں تمہارا دودھ سامنے کیمرے پر ٹیسٹ کر لوں؟ ضرور، کیوں نہیں۔ ویڈیو شروع ہوئی۔ فراز نے دودھ مختلف ٹیسٹوں سے گرایا، ناک سے سونگھا، ہاتھ میں ملا، گرم کیا، ٹھنڈا کیا، ہر مرحلے پر ایک ہی نتیجہ، یہ دودھ خالص ہے، اس میں نہ پانی ہے نہ کوئی ملاوٹ۔ فراز نے ویڈیو میں صاف کہا، جو وائرل ویڈیو ہے وہ ایڈیٹڈ لگتی ہے، میں اس کا اصل سورس نکالوں گا۔ گاؤں کے 2 لوگ جو آس پاس کھڑے تھے حیران تھے۔ یار اگر یہ سچ ہے تو پھر پہلے والی ویڈیو جھوٹ ہو سکتی ہے۔ فراز نے آخر میں کہا، سچ جلد سامنے آئے گا، بس تم ہمت نہ ہارنا۔ احتشام کے آنسو نکل آئے۔ بھائی میں کچھ نہیں کر پایا، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ فراز نے مسکرا کر کہا، بھائی کوشش انسان کرتا ہے، نتیجہ اللہ دیتا ہے، اور عزت ہمیشہ اللہ سے ملتی ہے، لوگوں سے نہیں۔ اگلے دن صبح فراز نے احتشام کو ایک ویڈیو کلپ بھیجا۔ کلپ میں ثاقب موبائل چلا رہا تھا، ویڈیو میں پیچھے شیریں اور عمران ہنستے ہوئے نظر آئے، مگر کلپ اس وقت کا تھا جب ویڈیو اصل میں بن رہی تھی۔ اور سب سے بڑا جھٹکا، شیریں نے بلند آواز میں کہا، رکو رکو، اچھا سین نہیں بنا، دوبارہ سے گراتے ہیں۔ احتشام کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ ثبوت تھا، مگر کہانی ابھی شروع ہوئی تھی، کیونکہ اس ویڈیو کے آگے ایک اور آواز آتی ہے جو سارا کھیل بدل دیتی ہے۔ ناصر بھائی نے کہا ہے، بس ویڈیو اچھے سے بنانا، باقی وہ سنبھال لیں گے۔ احتشام کے ہاتھ سے موبائل گر گیا، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یا اللہ، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ اور اسی لمحے فراز کا میسیج آیا، احتشام بھائی یہ تو شروعات ہے، اصل ثبوت ابھی پیچھے ہے، ہم سب کچھ سامنے لائیں گے۔ احتشام نے آسمان کی طرف دیکھا، میرے رب اب تو ہی مدد کر۔ رات کے پچھلے پہر جب سب لوگ سو چکے تھے، احتشام کی دکان کے باہر ابھی تک ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ وہ فراز کی بھیجی ہوئی ویڈیو بار بار دیکھ رہا تھا۔ ویڈیو کے الفاظ اس کے دل کو چیر رہے تھے۔ احتشام کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ناصر، جس کی دکان اس کے سامنے تھی، وہی اس کی بربادی کا اصل کردار نکلا۔ اگلے ہی دن جیسے ہی سورج نکلا، گاؤں کے لوگ ایک عجیب سی سنسنی محسوس کر رہے تھے۔ فراز نے اعلان کیا، آج دوپہر 3 بجے میں لائیو آ کر پوری حقیقت بتاؤں گا۔ یہ اعلان پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ کوئی کہہ رہا تھا، لگتا ہے سچ کچھ اور ہے۔ کوئی بولا، یہ رپورٹر ضرور کوئی پلان بنا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ حیران تھے، کیا احتشام سچا نکلے گا؟ ناصر کا چہرہ پہلے ہی بگڑا ہوا تھا۔ یہ رپورٹر کون ہوتا ہے میری عزت خراب کرنے والا؟ میں پیسے دے کر اس لائیو کو بند کروا دوں گا۔ مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس بار کھیل اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ دوپہر ٹھیک 3 بجے فراز نے موبائل سامنے رکھا، کیمرہ آن کیا اور بولنا شروع کیا، السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک غریب نوجوان کی عزت کا فیصلہ کرنے نہیں، اس کی عزت بچانے کے لیے لائیو آئے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایماندار لڑکے احتشام کی ہے، جسے جھوٹے الزام میں پھنسایا گیا۔ ہزاروں لوگ آن لائن جڑ گئے، گاؤں کے لوگ بھی دکانوں میں، گھروں میں موبائل پکڑے بیٹھ گئے۔ فراز نے اصل ویڈیو کا وہ حصہ چلایا جو کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رکو رکو، اچھا سین نہیں بنا، دوبارہ سے گراتے ہیں۔ پوری اسکرین پر شیریں اور عمران کا چہرہ تھا۔ لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں، کچھ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، کچھ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ فراز نے دوسرا کلپ بھی چلایا، ناصر بھائی نے کہا ہے، بس ویڈیو اچھے سے بنانا، باقی وہ سنبھال لیں گے۔ پورا گاؤں ہکا بکا رہ گیا۔ ناصر کے کاروباری ساتھیوں نے فوراً موبائل بیچ میں سے نکالا، یہ کیا سن رہے ہیں ہم؟ اور فراز نے دھماکے دار جملہ بولا، یہ صرف ٹریلر ہے، اصل فلم ابھی باقی ہے۔ فراز نے لائیو میں ایک شخص کو شامل کیا، ناصر کا پرانا ملازم رشید کے چہرے پر پچھتاوے کے آثار تھے۔ وہ ہچکچایا اور بولا، سچ بات یہ ہے کہ وہ وائرل ویڈیو ناصر صاحب کی ایما پر بنائی گئی تھی۔ ہم نے 3 بار دودھ گرایا تاکہ جھٹکا اچھا لگے۔ اصل مقصد احتشام کی دکان بند کرانا تھا، کیونکہ لوگ اس کے خالص دودھ کی طرف آ رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ سکتے میں آ گئے۔ یہ کیا ناصر نے؟ ہم نے ناحق اس لڑکے کو برا کہا،
ارے وہ تو سچا نکلا، ناصر جنونی انداز میں چلا رہا تھا۔ جھوٹ ہے، رشید جھوٹ بول رہا ہے، یہ سب سازش ہے۔ فراز نے مسکرا کر موبائل اسکرین کی طرف کیا اور بولا، اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر اس کلپ کی کیا وضاحت ہے؟ پھر ایک اور ویڈیو چلائی جس میں ناصر اپنے ملازمین کو ہدایات دے رہا تھا۔ سنو، آج رات احتشام کی دکان کے سامنے تھوڑا سا کیمیکل گرا دو، لوگ سمجھیں گے دودھ ملاوٹ والا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھتے ہی گاؤں میں فیصلہ ہو گیا، ناصر کے خلاف بغاوت۔ عورتیں بھی بولیں، استغفر اللہ، کس طرح ایک غریب کی روزی برباد کر دی۔ ہم نے احتشام کے ساتھ ظلم کیا، ہمیں اس سے معافی مانگنی چاہیے، لوگ اس طرح کہہ رہے تھے۔ فراز نے آخر میں کہا، دوستو، عزت انسان نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے، اور اللہ جب کسی کی عزت بچانے پر آ جائے تو سازشیں ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں۔ جیسے ہی فراز کی لائیو ویڈیو ختم ہوئی، لوگ ٹولیوں کی شکل میں احتشام کی دکان پر آنے لگے۔ کسی نے زور سے آواز لگائی، احتشام بھائی، ہم نے تم سے بات کرنی ہے۔ احتشام ڈر گیا، اسے لگا شاید لوگ پھر کوئی الزام نہ لگا دیں۔ وہ دبے قدموں باہر آیا، ماں بھی پیچھے کھڑی تھی۔ لوگوں نے ایک ساتھ کہا، احتشام بھائی، ہمیں معاف کر دو۔ ایک بوڑھی عورت بولی، پتر، ہم نے تمہیں بدنام کیا، حالانکہ تم بے قصور تھے۔ پھر لڑکے بولے، بھائی، ہم تمہاری سچائی نہ سمجھ سکے۔ احتشام آنسوؤں کے ساتھ دھیمے سے لہجے میں بولا، معافی کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، لوگوں کو نہیں۔ اگر میں سچا ہوں تو مجھے عزت میرا رب دے گا۔ گاؤں میں شور مچ گیا، ناصر کو پنچایت میں پیش کرو، اس نے پورے گاؤں کو دھوکہ دیا ہے، احتشام پر ظلم کیا، یہ معاف نہیں ہو سکتا۔ ناصر گھر سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا مگر لوگ اسے پکڑ لائے۔ پنچایت بیٹھی، سرپنچ نے کچھ سوالات کیے ناصر سے۔ ناصر، کیا تم نے سازش کی؟ کیا تم نے غریب کی روزی پر وار کیا؟ کیا ویڈیو تمہارے کہنے پر بنائی گئی؟ ناصر رونے لگا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، میں غلط تھا، میں حسد میں اندھا ہو گیا تھا، احتشام کی بڑھتی مقبولیت برداشت نہیں ہوئی۔ لوگوں نے غصے میں کہا، معافی نہیں، سزا ملنی چاہیے اسے۔ سرپنچ نے ناصر کو گاؤں بدر کر دیا۔ ناصر زمین پر گر پڑا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے جس عزت کو خریدنے کی کوشش کی وہ اس کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل چکی ہے۔ یہ سب سن کر احتشام آگے بڑھا۔ اس نے سرپنچ سے کہا، میں سزا نہیں چاہتا، میں بس چاہتا ہوں کہ سچ سب کے سامنے رہے۔ عزت کا فیصلہ اللہ کرے گا، میں کسی کے لیے برا نہیں چاہتا۔ پورا گاؤں خاموش ہو گیا۔ ایسا کردار، ایسی شخصیت، ایسی بڑائی، غریب ہو کر بھی شاہوں جیسا دل۔ سرپنچ نے کہا، احتشام پتر، تو نے ثابت کر دیا کہ عزت واقعی اللہ دیتا ہے۔ تو نے مرہم رکھا جہاں لوگ زخم دیتے۔ تیرے جیسا انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ احتشام کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ گاؤں والے بھی جھومنے لگے۔ فراز نے دوسرا لائیو کیا، دوستو، آج میں ایک سچے لڑکے کی سچائی دنیا کے سامنے لا رہا ہوں۔ اس کا نام ہے احتشام دودھ والا۔ ویڈیو گھنٹوں میں ملین ویوز تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا، اصل ہیرو تو یہ ہے۔ کتنے صابر لوگ بھی ہوتے ہیں نا دنیا میں، کاش ایسے لوگ ہر جگہ ہوں۔ فراز نے اگلے دن احتشام کو فون کیا، بھائی، تمہیں شہر کے سب سے بڑے نیوٹریشن شو میں بلایا جا رہا ہے، وہاں تمہیں سب سے ایماندار دودھ فروش کا ایوارڈ مل رہا ہے۔ احتشام دنگ رہ گیا، میں؟ اتنا بڑا اعزاز؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ فراز نے جواب دیا، تم بس سچ پر قائم رہے، آج دنیا کو یہی چاہیے۔ ایک دن ایک رپورٹر اس کی دکان پر آیا اور پوچھا، احتشام بھائی، آپ کی عزت تو آسمانوں پر ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ کامیابی مل کر؟ احتشام نے مسکراتے ہوئے کہا، عزت کامیابی سے نہیں ملتی، عزت کردار سے ملتی ہے، اور کردار اس وقت سامنے آتا ہے جب انسان پر کوئی الزام لگے، کوئی مشکل آئے یا کوئی اسے گرانے کی کوشش کرے۔ اگر انسان اس وقت بھی صاف رہ جائے تو سمجھ لو اللہ نے اس کی عزت محفوظ کر لی ہے۔ رپورٹر چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، آپ کی بات دل کو لگ گئی۔ رات کو دکان بند کر کے وہ گھر جا رہا تھا۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی،
چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ اس کی ماں اس کے لیے دروازے پر انتظار کر رہی تھی۔ احتشام نے ماں کے ہاتھ چوم کر کہا، امی، آج میں نے سمجھا ہے کہ جب انسان سچ پر ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے رسوا نہیں کر سکتی۔ لوگ کبھی عزت دیتے ہیں، کبھی چھین لیتے ہیں، مگر اللہ جب عزت دیتا ہے تو وہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کی ماں نے آنکھوں میں محبت لیے جواب دیا، بیٹا یاد رکھنا، دنیا کبھی کسی کو سچا نہیں مانتی جب تک اللہ کسی کے دل میں اس کی سچائی نہ ڈال دے۔ احتشام نے آسمان کی طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ دل میں سکون اتر گیا اور اس لمحے اسے پورے یقین کے ساتھ احساس ہوا، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے سچا، سب سے قیمتی سبق تھا۔